الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، آج کا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. دن تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن جمعے والے دن کو سید الایام، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. مہینے بھی سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن رمضان المبارک کو سید الشہور، مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے. تو آج کا دن دنوں کا بھی سردار، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے تو یہ مہینہ بھی مہینوں کا سردار. یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن میں دو طرح کی فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں. جمعے کا دن بھی ہے اور رمضان المبارک کا دن بھی ہے. ہم سارے ہی روزے کی عبادت بھی کیے بیٹھے ہیں. آخری جمعہ ہے، کوئی بھی کام جب اپنی تکمیل کی طرف جاتا ہے، کسی بھی کام کے جب آخری لمحات ہوتے ہیں، اس میں انسان ہمیشہ اس بات پہ سوچتا ہے کہ اس پورے عمل میں، اس پورے دورانیے میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہمیشہ کسی کام کے اختتام پہ ادارے کے افراد بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں. کوئی تعلیمی سال ختم ہو تو اس میں سارے اساتذہ مل بیٹھتے ہیں. کوئی تجارت کا سال مکمل ہو تو اس میں بزنس کے لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں کہ اس پورے سال کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیا ہمیں فائدہ ہوا اور کیا ہمیں نقصان ہوا، کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم نے گزار دیا. 27واں روزہ ہے، آج 2 یا 3 روزے باقی ہیں. تو بحیثیت ایک مسلم، بحیثیت ایک اللہ کا بندہ ہونے کے، ہمیں بھی تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اس پورے مہینے میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس مہینے میں ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی رمضان المبارک کو جیسے گزارنا چاہیے تھا ہم نے ویسے گزارا. کیا واقعی ہمارے اعمال کے اندر بہتری آئی ہے کہ پچھلے مہینوں میں جو ہماری ایک ترتیب چلی آ رہی تھی عبادت کے حوالے سے، کیا اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ اس مہینے میں ہم نے بہت ساری نیکیاں سمیٹی ہیں. اس مہینے میں ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے ہیں.
ہم نے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیا یہ ساری چیزیں اگر ہوئی ہیں تو بہت اچھا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے نیک اعمال ہمیں کرنے چاہیے کہ ہم ویسے نہیں کر سکتے، جس چستی کے ساتھ، جس ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اس طرح ہم نہیں کر پائے، تو پھر ہمیں اس پہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی کہ جب انسان کوئی اچھا کام کر لے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس پہ جب کوئی کمی رہ جائے تو اس پہ استغفار کرے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو ہم ذرا سی بلند آواز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس نماز کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بچا طور پہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں بھیج دی، اور اس کے بعد پھر ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آہستہ آواز میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ سکے، اپنے اللہ کی، اپنے آقا کی جیسے بندگی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکے، تو اس پہ پھر استغفار بھی ہم کرتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طرز عمل ہے نماز کے بعد کہ ایک دفعہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، تو اس میں بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ کوئی بھی ہم نیک عمل کریں تو اس کے آخر میں اس نیک عمل کی توفیق پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اس میں جو کمی ہوئی اس پہ استغفار بھی کریں۔ شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ انسان نیک عمل کرے کوئی نہ، اگر کر لے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے، اور اس کمی کی طرف انسان کا ذہن زیادہ وہ لے کے جاتا ہے کہ میں نے تو نماز پڑھی ہے اور اس میں مجھے تو بہت زیادہ خیالات آتے رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے رہے، اس میں شیطان مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان بس اسی بات کو یا اسی نقطے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن اس میں خیالات ہی آتے رہے، میری یہ کوئی نماز نہ ہوئی، تو بیچ میں کوئی اگر کسی محفل میں اس کا تذکرہ ہو جائے تو کوئی بندہ یہ ٹانکا بھی بیچ میں لگا دیتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے، یہ تو نماز نہیں ہوئی، یہ تو بس ٹکرے ہی مارنے والی بات ہوئی ہے۔ تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جائے، اور ایک مسلمان کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی آدمی نے نیک عمل کیا تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو شاباش دی جائے۔ ٹھیک ہے جیسے پڑھنی چاہیے تھے ویسے نہیں پڑھ سکے، لیکن اس کا حال یہ تو نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے اس عمل کو، اس کا حال یہ ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ مایوسی کیسی کہ اللہ نے ہزاروں لوگوں کے اندر سے منتخب کر کے ہمیں مسجد میں بھیج دیا، تو شکر کی بات ہے، یہ تو اعزاز کی بات ہے، اس پہ تو فخر ہے الحمدللہ۔ تو مایوسی کی بات نہیں ہے، مایوسی تب ہوتی کہ اذان ہوتی تو ہم نہ آتے مسجد میں، پھر ہم سمجھتے واقعی کہ ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن وہ بھی اگر احساس پیدا ہو جاتا وہ احساس بھی بڑا مبارک تھا۔ لیکن اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، وضو کرنے کی توفیق دی، مسجد میں اللہ نے کھڑا کر دیا، کھڑے بھی ہو گئے، اللہ کا قرآن بھی پڑھ لیا، رکوع سجدہ بھی کر لیا، تسبیحات بھی پڑھ لی، درود پاک بھی پڑھ لیا، تو یہ سب اللہ کی توفیق کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ان سب باتوں پہ کیا اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ اتنی بڑی نعمتیں اللہ کی ہوگی۔ صرف انسان ایک دفعہ اگر اللہ کا نام لے لے، سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر، اس کی قیمت انسان نہیں ادا کر سکتا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دنیا جہان کی اگر کسی کے پاس دولت ہو، اس سے یہ ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ زیادہ قیمتی ہے۔
کہ جو دولت آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، جو دولت آپ نے اپنے مکان پہ لگا لی، اپنی گاڑی پہ یا اپنے بزنس پہ، اگر آپ اس سے اللہ کے حقوق نہیں ادا کر رہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، آپ نے نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کر رہے، تو یہ چیزیں تو آپ کو کام نہیں آئیں گی۔ یہ چیزیں آپ کی زندگی کی حد تک ہیں، جب تک جسم میں روح ہے تو یہ چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، یہ چیزیں انسان کو موت کے وقت بھی کام آئیں گی، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، یہ چیزیں اس میں بھی کام آئیں گی، اور میدان محشر میں بھی یہ چیزیں کام آئیں گی۔ تو مال و دولت کی حد انسان کی موت تک ہے، اور نیک اعمال یہ کل میدان محشر تک جائے گی۔ تو وہ چیز جسے ہم نعمت کہتے ہیں اور دنیا کی وہ چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، اس کی تو حد ہی چند سال ہے، وہ 10 سال کے ہیں، 100 سال، 50 سال، بس یہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ یا نیک اعمال، ان کی حد 100 سال نہیں ہے، 1 صدی نہیں، ہزاروں سال ہے۔ بے شک۔ ایک تو قبر کی ہزاروں سال کی زندگی ہے، پھر میدان محشر کی ہزاروں سال کی زندگی ہے۔ یہ سبحان اللہ آج اس مسجد میں بیٹھ کے جو کہا جائے گا، وہ استغفر اللہ جو انسان اپنے گھر کی تنہائی میں کہتے ہیں، وہ الحمدللہ جو دنیا کی کسی نعمت پہ انسان کہہ رہے ہیں، وہ 2 رکعت جو رب کی رضا کے لیے انسان ادا کر دے، اس کی حد اور اس کی لمٹ، اس کی رینج ہزاروں اور لاکھوں سال ہے۔ یہ چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ والباقیات الصالحات، قرآن نیک عمل کو کہتے ہیں، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ خوش نصیب ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، اس کا وہ نیک عمل آگے چلا جائے۔ یاد رکھیے گا، انسان کا برا عمل بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی عمل کیا اور ختم ہو گیا ہو، کسی کو گالی دی، کسی پہ ظلم کیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے کھا لیے اور یہ ختم ہو گیا، وہ کیس نہیں کر سکا، وہ لے نہیں سکا، اس میں طاقت نہیں تھی، یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، یہ پس منظر میں نہیں گئی، یہ چھپ نہیں گئی، یہ چیزیں بھی چلیں گی کل قیامت تک، یہ بھی رب کی عدالت میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو کوئی بھی انسان کا عمل ہے، تو یہ جو اعمال ہیں، خاص طور پہ ہم نیک عمل کی بات کریں تو اس کی فضیلت یہ ہے کم از کم کہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ تو نیک اعمال کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس پہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اس پہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ ہاں جو کمی ہوئی اس پہ بھی نظر رہنی چاہیے۔ انسان اگر اپنے عمل کو کامل سمجھ لے پھر تو وہ اس میں بہتری کر ہی نہیں سکتا۔ تو رمضان المبارک کے آخری لمحات کے اندر ہمیں جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی، یہ دیگر نیک اعمال کی توفیق فرمائی ہے، وہاں پہ ہمیں اپنے ان اعمال پہ گہری نظر ڈال کے استغفار بھی ضرور کرنا چاہیے کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، جیسے رب کا حق تھا کہ ہم کریں، جیسے میرے رب کے کرم تھے مجھ پہ، جیسے رب کی ہدایتیں اور فضل تھی، رب کی نعمتیں تھی، جیسے اس طرح تو ہم نہیں کر سکے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ باقی رمضان المبارک کے اندر جس طرح ہم نماز کی پابندی کرتے رہے، یہ پورا مہینہ ہم نے ایک چیز کی مشق کی ہے، عمل کی ہے، پریکٹس کی ہے، نماز کی پابندی کی۔ جو اذان ہوتی تھی ہم نماز کے لیے آتے تھے، صبح کو نیند آئی ہوتی تھی لیکن اس کو چھوڑ کے ہم مسجد میں پہنچتے تھے، افطاری کے وقت کھانا سامنے موجود ہوتا تھا لیکن ہم اسے چھوڑ کے اذان پہ لبیک کہتے تھے۔ یہ ایک مہینہ اگر ہم نے اس کی پریکٹس کر لی ہے تو اس پریکٹس کو جاری رہنا چاہیے، یہ صرف ایک مہینے تک اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ آئندہ کی زندگی میں اگلے جو مہینے ہماری زندگی کے آ رہے ہیں ان میں بھی اس طرز عمل کو جاری رہنا چاہیے کہ جب بھی اذان ہو، میرے ساتھ کوئی دوست بیٹھا ہو، کوئی عزیز آیا ہو، کھانا موجود ہو، ان چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف انسان آیا۔ اس مہینے میں جس طرح ہم نے صبر کیا، جس طریقے سے ہم نے حرام چیزوں سے پرہیز کیا، گناہوں سے جس طرح ہم نے پرہیز کیا، تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ ہمارا طرز عمل بھی رمضان مبارک کے بعد جاری رہنا چاہیے۔ ہمیں اسی طرح گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے،
اس مہینے میں جس طرح ہم گناہوں سے بچتے ہیں کہ گناہ جس طرح اس مہینے میں نقصان دہ ہے، اسی طرح آنے والے مہینوں میں بھی نقصان دہ ہے۔ جس طرح سانپ اور بچھو کی خاصیت ہے، اس کی فطرت ہے ڈر مارنا، گناہ کی فطرت ہے نقصان پہنچانا، دنیا کی زندگی کو بھی نقصان پہنچانا، اور انسان کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو بھی نقصان پہنچانا۔ یوں کہیں تو بے جان ہی ہوگا کہ سانپ اور بچھو سے بڑھ کر نقصان ہے گناہوں کا، کہ سانپ اور بچھو اگر کسی کو کاٹ لے تو بہت ہوگا کہ یا تو زخمی ہو جائے گا، انسان سے خراب ہو جائے گا، کچھ علاج کے بعد یا انسان دنیا سے چلا جائے گا، بس مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ موت پہ تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے گا، بچھو کا زہر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو گناہ کے کام ہیں، یہ جو میرے رب کی نافرمانیاں ہیں، یہ موت پہ بھی ختم نہیں ہوتی، یہ سانپ اور بچھو بن کر اس کی قبر میں اتر جاتے ہیں۔ جس طرح نیک عمل اس کے ساتھ میدان محشر تک جائے گا، اس طرح گناہ بھی اس کے لیے سانپ اور بچھو بن کر اس کی قبر میں، کل میدان محشر میں وہ جہنم اور آگ کی صورت میں۔ تو اس مہینے میں صرف گناہوں سے نہیں بچنا، رب کی عظمت کو دل میں رکھ کے، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر پورا ہی سال اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی نافرمانی نہ کرے، وہ اپنے کسی محسن کی نافرمانی نہ کرے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، جیسے وہ کہے ویسے مانے، تو میرے اللہ سے بڑا تو محسن کوئی نہیں ہے۔ انسان یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں، سچی بات یہ کہ ہم نے رب کی نعمتوں کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ سوچنے کے لیے انسان کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے، انسان کبھی اپنے انداز میں بیٹھ کر، کسی کھلی فضا میں بیٹھ کر کبھی سوچے تو صحیح کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیوں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کے اندر ہی، فی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنی جانوں کے اندر ہی غور کرو، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ کتنی ہی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بازو ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ تو شاید 15-20 نعمتیں بنتی ہیں ٹوٹل۔ حالانکہ یہ جو نظر ہے، یہ نظر کو اگر دیکھ لیں تو یہ نظر ہم نے کتنی دفعہ استعمال کی ہے، یہ اتنی نعمتیں ہیں۔ آج کا انسان شمار نہیں کر سکتا کہ آج صبح سے لے کر اب تک اس نظر کو ہم نے کہاں استعمال کیا۔ اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو ہمیں دنیا کا یہ کوئی منظر نامہ ہمارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ آنکھ ہے تو اس سے ہم اللہ کی اس قدرت کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے افراد کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کی ہر نعمت کو دیکھ کر اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان نہیں شمار کر سکتا، ایک نعمت کو انسان شمار نہیں کر سکتا کہ زندگی میں آج تک کتنے دفعہ ہم نے اپنی آنکھ استعمال کی ہے، کتنے لاکھ دفعہ ہم نے دیکھا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی یہ شمار نہیں کر سکتی کہ آنکھ کتنی دفعہ استعمال ہوئی، کان کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، زبان نے کتنے الفاظ بولے ہیں آج تک۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی ایک نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها، ایک نعمت تم شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ جی ایک تو ایک ہی ہوتی ہے، ایک نہیں، ایک کے اندر کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، جسم کی نعمتیں انسان کی، یہ بال کو انسان شمار کر سکتا ہے؟ بالوں کی قدر تو اس سے پوچھے جس کے پاس نہیں ہے بال، جو ان بالوں کے حصول کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے فری میں یہ بال دیے، اور صرف کرنا یہ تھا کہ ان بالوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق رکھنا تھا ہم نے، وہ بھی ہم نہیں رکھ سکتے۔ ہم جو بال کٹوانے کے لیے جاتے ہیں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس، کہ ادھر سے زیرو مشین لگا دیں، سائڈوں سے اوپر سے کینچی سے برابر کر دیں تھوڑے سے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں شاید ایک ہی طریقہ رہ گیا، جس بچے کو دیکھو گے ادھر سے زیرو مشین ایک نمبر اور اوپر سے بڑے بڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے، اپنا بچہ انہوں نے اٹھایا، چھوٹے بچوں کو ہم اٹھا کے لاتے ہیں، اس کے بال ایسے ہی کٹے ہوئے تھے کہ اطراف سے، سائڈوں سے تو بال چھوٹے چھوٹے تھے اور اوپر سے بال بڑے تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو سمجھایا کہ آئندہ ایسے بات نہیں کرنا ہے۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اس اگر بال رکھنے ہیں تو سارے رکھو، چاروں طرف سے بال رکھو، اور اگر کٹوانے ہیں تو چاروں طرف سے کٹواؤ، برابر بال ہونے چاہیے ایک مومن کے۔ اور ہم نے تو رسول اللہ کی نافرمانی میں کٹ کے انداز بنا لیا۔ یہ جتنے بھی انداز بنے ہوئے ہیں، یہ ہم سب کی کسی بھی بال کٹوانے والی دکان میں چلے جائیں، وہاں پورے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ تو سنت کے خلاف بال آپ نے کس انداز میں کٹوانے ہیں؟ کسی بال والی دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا کہ یہاں پہ سنت کے مطابق بال کاٹے جاتے ہیں۔ کسی سارے مسلمان ہی ہیں نا ہمارے اس معاشرے کے لوگ، یہ سارے عاشق رسول ہیں، یہ سارے رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کبھی کسی کی دکان پہ لکھا ہو کہ سنت کے مطابق بال کاٹے جاتے ہیں؟ یہاں داڑھی شیو نہیں کی جاتی، کسی دکان پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ جو آدمی جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ادھر سے زیرو لگا لیں اس بچے کو، اور جیسے یہ والی کٹ بنوا دیں، اور یہ والی، یہ انگریزی اور یہ فوجی اور یہ والی عجیب عجیب سے نام بھی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر بھی اللہ نے بڑا آسان سا رکھا ہوا تھا۔ بعد رکھیں اور سنت کے مطابق کٹواتے جائیں، پھر تھوڑے بڑے کریں، پھر اگر کٹوانا چاہتے ہیں کٹوائیں، زلفیں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے ہیں ہمیشہ، حج عمرے کے موقع پہ جا کے آپ نے کٹوائے ہیں، باقی زندگی آپ نے بڑے بال رکھیں بڑے بال سنت کے مطابق، سر پہ ٹوپی رکھیں، پگڑی باندھیں۔ یہ سب مسجد میں آنے والوں کے لیے نہیں، یہ لباس کا حصہ ہے ٹوپی۔ بخاری شریف کے اندر کتاب اللباس کے اندر جہاں باب القمیض ہے، باب السراویل، قمیض کا باب، شلوار کا باب، وہاں پہ باب الخلف ہوا، ٹوپی کا باب بھی ہے۔ تو کیا ہوا ہمیں کہ ہم قمیض تو پہنتے ہیں، ہم شلوار تو پہنتے ہیں، یا اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز ہم پہن لیتے ہیں، لیکن سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو غلط فہمی ہوگی، وہ آپ سنت سمجھ کے ٹوپی اتارتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، بخاری شریف پڑھتے بھی ہیں اور ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، حدیث پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ادب والی بات ہے۔ کتاب اللباس کھولیں، بخاری شریف میں نے آپ کو بتا دیا، کتاب اللباس اسی جلد کے اندر ہے، قمیض کا باب بھی ہے، شلوار کا بھی ہے، ٹوپی کا باب بھی ہے اس میں۔ تو دو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، تیسری چیز ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور یہ لباس کی سنت ہے، یہ نماز کی سنت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے سر پہ ٹوپی رکھ لیں، باہر جا کے اتار دیں۔ ٹوپی ایک مومن کے سر پہ ہمہ وقت ہونی چاہیے، وہ گھر کے اندر ہے، وہ بازار کے اندر ہے، وہ مسجد کے اندر ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، اس کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ کبھی رسول اللہ کی سیرت پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے طور پہ بیٹھے ہوتے تھے، انسان کبھی بیٹھا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان ٹوپی اتار دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الخلاء میں جانے کی حاجت ہوتی، واش روم میں جاتے تو پہلے ٹوپی اتار کے سر پہ رکھتے، پھر واش روم میں جاتے تھے۔ ننگے سر رسول اللہ تو بیت الخلاء میں نہیں گئے ہوئے، اور ہم بیت اللہ کے اندر، رب کے گھر کے اندر ہم ننگے سر آ جاتے ہیں۔ اہمیت کیوں کم ہوئی ہمارے دل سے سنت کی؟ کیوں رسول اللہ کے طرز عمل کو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہلکی سی چیز ہے؟ وہ پھر نمونہ کس کے لیے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اس میں حسنہ کس کے لیے ہے؟ یہاں سے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں انگلینڈ میں حضرت عمر کا قانون ہے، ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ایک ایک مومن کے طرز عمل میں رسول اللہ کا قانون کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں پہ ہم ٹوپیاں لا کے رکھتے بھی ہیں مسجد میں، تو وہ ٹوپی جو کہیں بھی ہم پہن کے نہیں جاتے ہیں، 10-20 روپے کی پلاسٹک کی ٹوپی ہوئی، کہیں وہ کاغذ کی بنی ہوئی اور کہیں پتہ نہیں پتوں کی بنی ہوئی۔ باہر کی زندگی میں بھی یہ لباس ہم پہنتے ہیں، یہاں آ کے ہلکی چیزیں کیوں پہنتے ہیں؟ واحد پورا قرآن پڑھیں، مسجد میں آنے کے لیے قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، سب سے خوبصورت لباس پہن کے مسجد میں آؤ، سب سے خوبصورت ٹوپی پہن کے مسجد میں آؤ، ہلکی نہیں، سب سے اچھی۔ اور ہم بات کر وہ شلوار قمیض کے ختم ہوا ہے، اب تو کچھ اور قسم کی چیزیں ہم پہنتے ہیں جو رات کو سونے کے وقت ہم پہنتے ہیں، وہی سونے والے لباس ہم پہن کے کیوں ہم اللہ کے گھر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے؟ گھر سے نکلیں، تسلی سے وضو کریں،
خوشبو لگائیں، سر پہ ٹوپی رکھیں، پگڑی پہنیں، رومال رکھیں، خوشبو جہاں سے آپ چل کر آئیں پتہ چلے. اور آپ دفتر جاتے ہیں تو خوشبو لگا کے جاتے ہیں، بازار جائیں گے تو خوشبو لگا کے جائیں گے، مسجد میں آئیں گے تو ویسے ہی آ جائیں گے. تو اپنے طرز عمل کو ہمیں درست کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی اور ان دنوں کی خاص طور پہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صدقہ فطر کے حوالے سے ایک منٹ کی بات کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے اور ہر آدمی جو کوئی صاحب نصاب ہے اس آدمی کو دینا چاہیے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے. یہ تو اس پہ واجب ہے. باقی بھی اپنی بیوی کی طرف سے دے دیتا ہے اچھی بات ہے، اپنے بڑے بچوں کی طرف سے دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اپنی بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اصل جو بندے میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے اپنا اور اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کا، یہ اس کے ذمہ ہے. جو بچے بالغ ہو جائیں ان کے اپنے ذمہ ہو جاتے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ خرچ کریں، نہیں ہے تو نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ عید الفطر کی نماز بھی یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو بہت سارے دوستوں کا تھا کہ 8 بجے ہونی چاہیے، تو آپ حضرات کیا کہتے ہیں 8 بجے ٹھیک ہے یہ تھوڑا اور لیٹ کر لیں کیونکہ عید کے دن صبح تیاری کرنے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ یہ سالانہ تیاری ہوتی ہے. جمعے کی تیاری تو چلیں ایک ہفتہ بعد ہے، ویکلی تیاری چھوٹی ہوتی ہے، یہ سالانہ تیاری ہوتی ہے. سب بچوں کے کپڑے استری ہوں، نئے کپڑے ہوتے ہیں، نئے جوتے پہنے ہوتے ہیں، خوشبو اور ہر چیز نہانا بھی سب بچوں نے پڑھنے ہوتا ہے، بعض گھر میں وہ کھانا بھی ایک ہی ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. تو 8 بجے ٹھیک ہے یا اس سے کوئی تھوڑا سا کمی بیشی کر لیں؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے 8 بجے کافی ٹائم ہوتا ہے. شاہ صاحب نے 8 کا کہہ دیا تو خیر کی بات. تو 8 بجے انشاءاللہ عزیز یہاں پہ عید الفطر کی نماز بھی ہوگی. جب بھی ہوئی سوال کو ہوئی فطرانہ کتنا فطرانہ؟ فطرانہ ہر آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ 2 وقت کا کھانا آپ جتنے ٹائم کا کھا لیتے ہیں. ہر بندہ اپنے گھر میں مختلف انداز میں کھانا کھاتا ہے، تو جتنا کھانا آپ 2 وقت کا کھاتے ہیں اتنے پیسے آپ اللہ کے راستے میں بطور صدقہ فطر دے رہے ہیں. ہر آدمی کا مختلف ہے، اسی میں فکس کر کے نہیں بتا رہا ہوں. جو درمیانہ آدمی ہے وہ 250 روپیہ دے دے، جو اس سے تھوڑا سا اوپر جس کے گھر میں ایک سالن پکتا ہے اور ہمیشہ زیادہ دال اور سبزی پکتی ہے وہ 250-300 کے حساب سے دے دے. اور جس کے گھر میں 2 سالن پکتے ہیں وہ پھر اس کی قیمت لگا لے. جس کے گھر میں گوشت زیادہ پکتا ہے وہ اس کی قیمت لگا لے. تو تقریباً 300 400 500 اور کیونکہ بہت امیر ہے تو اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. کھجور کے حساب سے 4 کلو کھجور کی قیمت لگوا لیں، اتنا بھی دے سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو